وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ حدید کی 20 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت و حیثیت کو ایک مثال کے ذریعے بڑے نرالے اور پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ قرآن کریم میں اسی طرح احادیث مبارکہ میں دنیا کو مختلف چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اسی آیت کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت پاک میں دنیا کی زندگی کو 6 چیزوں میں منحصر کیا گیا ہے۔ کون سی ہے وہ 6 چیزیں؟ نمبر 1، لعب۔ لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں کچھ فائدہ نہ ہو، جیسے چھوٹے بچوں کی حرکتیں۔ نمبر 2، لہو، وہ کھیل جس کا مقصد تفریح ہو اور ساتھ میں کچھ ورزش بھی ہو جائے، جیسے بڑے بچوں کے کھیل، نشانہ بازی وغیرہ۔ نمبر 3، زینت، یعنی بدن اور لباس وغیرہ کو سنوارنا۔ نمبر 4، تفاخر، یعنی اپنے ہم عصر اور ہم عمر سے آگے بڑھنا، ان پر اپنی برتری کو بتلانا۔ نمبر 5، اموال کی کثرت، اور نمبر 6، اولاد کی کثرت۔ ان 6 چیزوں میں انسان کی زندگی گھری ہوئی ہے۔ انسان کا بچپن اور طفولیت کا زمانہ لعب اور لہو میں گزرتا ہے،
کھیل کود کو وہ اپنا مقصد اصلی سمجھتا ہے۔ انسان کی جوانی زینت اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر اور برتری کرنے میں گزرتی ہے، اور انسان کا بڑھاپا اموال اور اولاد کی کثرت میں گزرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کو ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح ہے۔ جس طرح کسان زمین میں بیج کو بوتا ہے تو کھیتی کی ابتدا بیج سے ہوتی ہے، انسان کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے جو پشت پدر سے ماں کی رحمدانی میں منتقل ہوتا ہے۔ پھر جس طرح بیج سے کونپلیں نکل آتی ہیں، اسی طرح انسان رفتہ رفتہ ماں کے پیٹ میں پل کر بچے کی شکل میں دنیا میں جنم لیتا ہے۔ پھر کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، لہلہانے لگتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی دور شباب سے جوانی کے دور سے گزرتا ہے، اور اخیر میں کھیتی زرد ہو کر مرجھا جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی بوڑھا ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بڑی پیاری مثال ہمیں اور آپ کو سمجھائی ہے، اور آگے آیت کے اخیر میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی متاع ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ متاع کہتے کس کو ہے اور اس کے اصلی معنی کیا ہے؟ ایک بہت بڑے لغت کے امام گزرے ہیں، صاحب ابن عباد رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم کے 3 الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، ان کا صحیح ترجمہ کیا، ان کا صحیح مطلب کیا، صحیح معنی کیا؟ انہوں نے اپنے پاس جتنی لغتیں تھیں سب کو چھان لیا، بہت تحقیق کی، اور چونکہ لغت کے ڈکشنری کے امام ہے تو انہیں تسلی نہیں ہوئی۔ کون سے تھے وہ 3 لفظ؟ ایک لفظ ہے تبارک، جو قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آیا ہے۔ سورہ تبارک بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک لفظ ہے رقیم، جو سورہ کہف میں ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اور ایک لفظ یہی ہے متاع۔ اب ان تینوں الفاظ کی تحقیق کے لیے وہ مختلف علاقوں کا شہر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے انہیں فکر کتنی ہے کہ صرف 3 الفاظ نہیں آئے سمجھ میں تو گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ پورا قرآن بھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں۔ وہ تو پریشان ہو گئے اور عرب کے دیہاتوں کا سفر کر رہے ہیں جہاں خالص عربی زبان بولی جاتی تھی، اور اس طرح سے سفر کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں دیکھا ایک عورت ہے جو برتن مانج رہی ہے۔ اس کے پاس برتن کو صاف کرنے کے لیے ایک کپڑا ہے اور پاس میں ایک بچہ بھی ہے۔ ماں پانی لینے کے لیے گھر گئی، بچے کو وہیں چھوڑ گئی۔ اس دوران ایک چت کبرا کتا آیا، اس نے کپڑے کو اپنے منہ میں لیا
اور پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا۔ ماں جب واپس آئی تو دیکھا کپڑا موجود نہیں ہے، تو پوچھا یا صبی این المتاع، اے بچے کپڑا کہاں ہے؟ بچے نے جواب دیا یا امی جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل، اے میری والدہ چت کبرا کتا آیا، اس نے کپڑے کو دبوچا اور پہاڑ کی بلندی پر چوٹی پر چلا گیا۔ ایک ہی جملے میں تینوں الفاظ کے معانی اس بچے نے بتا دیے کہ رقیم چت کبرے کتے کو کہا جاتا ہے، تبارک بلند حصے کو کہا جاتا ہے، اور متاع برتن صاف کرنے کے کپڑے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کو بھی متاع قرار دیا ہے کہ اگر آپ نے اس کپڑے سے برتن کو صاف کیا، پونچھ لیا، اس میں بریانی بنائی گئی تھی، اب آپ اس کو سونگھ کر دیکھیں تو کپڑے میں بریانی کی خوشبو آئے گی، اصل بریانی تو نہیں ہے۔ رب کریم پوری دنیا کو متاع کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو کچھ نعمتیں رکھی گئی یہ کپڑے میں آنے والی بریانی کی خوشبو کی طرح ہے، ورنہ اصلی نعمتیں ہم نے ایک اور عالم میں رکھی ہے جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر قرآن پاک میں غور کریں تو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پانی کہا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ آپ بیان کیجئے ان کو دنیا کی زندگی مثال دے کر کہ وہ آسمان سے اترنے والے پانی کی طرح ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو پانی کہہ رہے ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو پانی کیوں کہا گیا؟ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بہت پتے کی بات بیان کی ہے۔ فرمایا نمبر 1، پانی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، اسی طرح دنیا بھی ٹھہرتی نہیں، چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، پانی ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، اسی طرح دنیا بھی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی، اس کی ویلیو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ نمبر 3، پانی میں جو بھی داخل ہوگا پانی اس پر اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی میں داخل ہو اور آپ کے قدم تر نہ ہو۔ جو بھی پانی میں اترے گا پانی اسے اپنا اثر دکھا کر رہے گا، اسی طرح دنیا میں جو بھی قدم رکھے گا وہ فتنے میں ضرور مبتلا ہوگا۔ اور نمبر 4، پانی اگر مقدار میں ہے تو نفع دے گا، مقدار سے بڑھ جائے جیسا کہ 2006 میں ہوا تھا تو پھر وہ نقصان دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دنیا بھی اگر مقدار میں ہے تو نفع دے گی، مقدار سے بڑھ جائے تو آپ کو ہلاک کر دے گی۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قید خانہ کہا۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔
یہ حدیث تو آپ لوگوں نے سن رکھی مگر اس کا مطلب معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قید خانہ کیوں کہا؟ تو اب سمجھے دنیا کو قید خانہ کیوں کہا گیا۔ قید خانے میں قیدی قوانین کا پابند ہوتا ہے، قانون کے خلاف وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مؤمن بندہ بھی دنیا میں اللہ رب العزت کے قانون کا پابند ہے، اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قیدی قانون پر جو عمل کرتا ہے وہ اس کی مجبوری ہے، اور بندہ مؤمن قانون پر جو عمل کرتا ہے وہ اپنی خوش دلی سے کرتا ہے۔ دوسری بات، جس طرح قیدی کو قید خانے میں صعوبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے، اسی طرح بندہ مؤمن کو دنیا میں تکلیفیں اٹھانی پڑے گی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا گیا تو اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ معلوم ہوا دنیا میں اولاد آدم پر خوشیاں بہت کم، غم اور پریشانیاں زیادہ ہیں۔ تیسری بات، قید خانے میں کوئی بھی قیدی رہنے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس سے نکلنے اور رہائی پانے کی خواہش کرتا ہے۔ اسی طرح سچا مؤمن بھی دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے معبود سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جس کو حدیث میں فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ اللہ سے ملنے کی، ملاقات کی جو خواہش رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں۔ چوتھی بات، قید خانے میں قیدی کو چاہے کتنی سہولتیں دی جائے، مگر قیدی کو ان تمام چیزوں سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سچے مؤمن کو دنیا میں ملنے والی راحتوں سے خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حقیقی خوشی وہ آخرت کی نعمتوں سے ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا ایک بکری کا بچہ ہے، مرا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کان ہے، عیبدار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کون اس بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون خریدے گا؟ ہم اس کو خرید کر کیا کریں گے؟ ویسے بھی یہ مردہ ہے، عیبدار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہاری نظر میں بکری کا یہ مرا ہوا عیبدار بچہ ذلیل اور حقیر معلوم ہوتا ہے، بے حیثیت معلوم ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ دنیا اس مرے ہوئے عیبدار بچے سے بھی زیادہ ذلیل، حقیر اور بے حیثیت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں
دنیا کی بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہے، مثالیں دے کر سمجھایا۔ تو ایک مثال یہ بھی پیش کی کہ دنیا سائے کی طرح ہے۔ سائے کو اگر آپ دیکھیں تو بظاہر وہ حرکت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس کی حرکت کا ہمیں آنکھوں سے احساس نہیں ہوتا، اپنی عقل کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا بھی سائے کی طرح ہے، وہ حرکت کر رہی ہے اور روزانہ فنا کی طرف وہ چل رہی ہے، اب چاہے ہمیں احساس ہو یا نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ دنیا خواب کی طرح ہے۔ جس طرح خواب دیکھنے والا خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے، لیکن صبح میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پاس میں کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا بھی اپنے خیالات کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کو میں سونے والے کے ساتھ، خواب دیکھنے والے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں کہ جو خواب میں بھیانک، ڈراؤنے اور خوفناک منظر دیکھے اور اچانک اس کی آنکھ کھل جائے، اسی طرح اس وقت سارے لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ موت کے ذریعے جب اچانک ہاتھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ ہاتھ خالی ہو گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بہترین مثال دی کہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور کشتی ایک جزیرے پر پہنچے۔ جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ کچھ دیر یہاں رکنا ہے، تم اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر آ جاؤ، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ سارے لوگ اتر گئے۔ اب کچھ ایسے بھی تھے جو جلدی سے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر جہاز میں مناسب جگہوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو جزیرے پر ٹہلتے رہے، اس کے خوشنما منظر سے لطف اندوز ہوتے رہے، پھر انہیں احساس ہوا تو جلدی سے جہاز کی طرف چلے۔ آ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ مناسب جگہوں پر تو قبضہ ہو چکا ہے، پھر بھی جہاں جگہ ملی غنیمت سمجھ کر بیٹھ گئے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو جزیرے کے خوشنما منظر اور دلکش دلربا منظر سے لطف اندوز ہونے میں اتنے منہمک، اتنے مشغول رہے کہ انہیں احساس بھی نہیں، یہاں تک کہ جہاز کی روانگی کا وقت آ گیا اور وہ اپنے وقت پر روانہ ہو گیا اور یہ لوگ جزیرے پر ہی ٹھہر گئے۔ جب رات کا وقت ہوا، تاریکی چھانے لگی تو اب انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اب خوفناک اور ڈراؤنا منظر دکھائی دے رہا ہے، چاروں طرف پانی اور ہر طرف سے موجوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ جو جزیرہ صبح کے وقت دلکش اور خوشنما معلوم ہو رہا تھا، وہی جزیرہ اب رات کے وقت خوفناک، بھیانک اور ڈراؤنا معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس مثال کو دے کر سمجھاتے ہیں کہ دنیا بھی ظاہر میں صبح کے وقت دکھائی دینے والے جزیرے کی طرح خوبصورت ہے، دلکش ہے، اپنی جانب مائل کرنے والی ہے، لیکن اس کی اصلیت
اس کی حقیقت وہ رات کے وقت کے خوفناک اور ڈراؤنے منظر کی طرح ہے۔ اب چلیے میں آپ کی خدمت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کچھ ارشادات پیش کروں، جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو کس شان کے ساتھ کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دنیا کی حیثیت حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ رب کائنات کے نزدیک دنیا کی حیثیت، دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی آدمی یا کوئی مسافر رہتا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا۔ تندرستی میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے تعلق کو دائمی رکھنا چاہتی ہو تو تمہارا دنیا سے صرف اتنا تعلق ہونا چاہیے جتنا سوار کا توشے سے ہوتا ہے۔ مالداروں کی مجلس سے پرہیز کرو اور پیون لگائے بغیر کپڑے کو پرانا مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک چٹائی پر سو گئے، نیند سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر چٹائی کا نشان پڑ چکا تھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے ایک بچھونا بنا دے، ایک بستر بنا دے؟ بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائے، کچھ دیر آرام کرے، پھر وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، درخت کو اسی جگہ چھوڑ جائے۔ میری اور دنیا کی حیثیت ایسی ہی ہے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی دریا میں ڈال دے اور پھر نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی دریا میں سے کیا لے کر آئی ہے۔ اب بتائیے انگلی پر کتنا پانی آئے گا؟ تو دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا پشت پھیر کر بھاگ رہی ہے
اور آخرت سامنے سے چلی آ رہی ہے۔ دنیا اور آخرت ہر ایک کے الگ الگ بیٹے ہیں، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ آج عمل کا دن ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کل حساب و کتاب کا دن ہوگا، کوئی عمل کا دن نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام مختصر الفاظ میں فرماتے ہیں، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تو تمام خطاؤں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تو یہ چند حدیث میں نے آپ کو پیش کی، جن سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اب دنیا کے بارے میں ہمارے بزرگوں کے اقوال مختصر طور پر سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، حضرت لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے، اپنی دنیا کو دین کے بدلے بیچ دے، دونوں جہان میں نفع ملے گا، لیکن اپنے دین کو دنیا کے بدلے مت بیچنا، دونوں جہان میں نقصان اٹھائے گا۔ نمبر 3، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک مرتبہ جا رہی تھی، ایک مجمع کے پاس سے گزر ہوا، وہ لوگ دنیا کی برائی بیان کر رہے تھے، محبت کی بات نہیں، دنیا کی نفرت، اس کی برائی، اس کی مذمت بیان کر رہے تھے۔ تو بڑے عجیب جملے فرمانے لگی کہ دنیا کا ذکر تو برائی سے بھی مت کرو، دنیا کے برائی سے ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی تمہارے دلوں میں اس کی وقعت اور اہمیت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو کوئی ذکر نہ کرتا، کیا پاخانے کا کوئی ذکر کرتا ہے؟ نمبر 4، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا ساری کی ساری مجھے مل جائے اور مجھ سے اس کا حساب نہ لیا جائے، تب بھی میں اس سے ایسی گھن اور کراہت کروں گا جیسے تم لوگ مردار جانور سے کرتے ہو کہ کہیں کپڑے کو نہ لگ جائے۔ نمبر 5، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا ایک اور جملہ ہے کہ دنیا میں داخل ہونا تو آسان ہے لیکن نکلنا بہت دشوار اور مشکل ہے۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور گناہوں نے ہمارے دلوں کو وحشی بنا رکھا ہے، اس لیے خیر کی کوئی بات ہمارے دل تک پہنچتی نہیں، یعنی اثر نہیں کرتی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا تو شیطان کی دکان ہے، تو اس کی دکان سے کوئی چیز مت چرا ورنہ وہ تیرے پیچھے پڑ جائے گی۔ دنیا کیسی ہے اس کو مثالوں سے سمجھو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں۔ ہم نے کہا ضرور۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ لے کر
مدینہ منورہ کے باہر ایک کوڑی پر کچرا ڈالنے کی جگہ پر تشریف لے آئے۔ راندیر میں ہوتے تو بڑی مسجد کے پاس لے آتے، کیونکہ پورے راندیر کا کچرا یہاں جمع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے عار کی شرم کی بات ہے، ہم اللہ کے گھر کا، مسجد کا بھی ادب و احترام نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر ایک کوڑی پر تشریف لے گئے، جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں، پاخانے، پھٹے پرانے چیتھڑے اور کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں، یہ دماغ بھی دنیا کی حرص اور لالچ کرتے تھے جیسے تم زندہ لوگ آج کر رہے ہو، یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھتے تھے جیسے امیدیں تم لگائے ہوئے ہو۔ آج بغیر کھال کے یہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہے، چند روز کے بعد مٹی ہو جائے گی۔ یہ پاخانے رنگ برنگی کھانے ہیں، جن کو بڑی محنت سے کمایا، پھر تیار کیا، پھر کھایا، اب یہ اس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ لذیذ کھانا جس کی خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی، آج اس کی یہ انتہا ہے کہ اس کی بدبو سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ چیتھڑے زینت کا لباس ہے، جن کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا، آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر ادھر اڑا رہی ہے۔ اور یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہے جن کی پشت پر تم لوگ سواری کرتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر ناز سے مٹکتے تھے، دنیا میں گھومتے تھے۔ پھر فرمایا، ان احوال پر اور ان کے عبرتناک انجام پر اگر کسی کو رونا ہو تو دیکھ کر رو لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سن کر ہم لوگ بہت روئے۔ دنیا کیسی ہے؟ شب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل امین کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب تشریف لے جا رہے۔ راستے میں ایک بوڑھا ملا جو آپ کو اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ جبرائیل امین نے جواب دیا، اس کی جانب توجہ مت دو، آگے چلو۔ ایک بڑھیا ملی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ جبرائیل نے فرمایا، اس کو بھی مت دیکھو۔ بعد میں بتایا کہ وہ بوڑھا جو آپ کو ملا اپنی جانب بلا رہا تھا، وہ شیطان تھا، اور وہ بڑھیا جو آپ کو اپنی جانب مائل کر رہی تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر اتنی رہ گئی جتنی اس بڑھیا کی رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دنیا کی حقیقت منکشف ہوئی۔ آپ نے دیکھا انتہائی بوڑھی عورت، اور بڑھاپے کی وجہ سے دانت بھی ٹوٹ گئے، اس کے باوجود نہایت شان و شوکت والا فاخرانہ لباس پہن رکھا ہے۔ ہر قسم کی زینت کا سامان اس بڑھیا پر سجا ہوا ہے، بالکل دلہن کی طرح بنی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اب تک کتنے نکاح کیے؟ اس نے کہا، کوئی شمار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرے پرانے شوہر مر گئے یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی؟
اس نے کہا میں نے ایک ایک کو چن چن کر ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے باقی شوہروں کا بھی ناس ہو کہ وہ تیرے گزشتہ شوہروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ تو نے کس طرح ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہر نجران سے ایک بزرگ آئے جن کی عمر 200 سال کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے دنیا کو بہت دیکھا، ذرا یہ بتاؤ کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کچھ سال راحت کے، کچھ سال پریشانی کے، ہر رات دن کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مرتا ہے۔ اگر پیدا ہونا بند ہو جائے تو دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور مرنا بند ہو جائے تو دنیا میں رہنے کے لیے جگہ کسی کو نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ معتدل نظام رکھا گیا، کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے کوئی چیز میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے۔ تو بڑے میاں نے جواب دیا ہاں، میری جو عمر اب تک ختم ہو گئی وہ مجھے واپس مل جائے یا آئندہ مجھے موت نہ آئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ پھر مجھے آپ سے کچھ مانگنا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا۔ میں ایک پیاری مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ دنیا ہے کیا۔ ایک بہت بڑا حکیم تھا، اس کا نام تھا افلاطون۔ یہ بمبئی کی محمد علی روڈ کی سلیمان عثمان مٹھائی والے کی مٹھائی نہیں ہے، یہ بڑا حکیم گزرا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم زمانہ کہا ہے۔ اب آپ توجہ سے سنیں۔ ایک مرتبہ اس زمانے کا بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف گیا۔ وہاں اس کی ملاقات افلاطون سے ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر بادشاہ نے کچھ جملے ایسے نکالے جس سے لگتا تھا کہ بادشاہ ان چیزوں کی حقارت کر رہا ہے۔ افلاطون حکیم بہت ہی عقل مند سمجھدار تھا۔ اس کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ بادشاہ دنیا کو بہت کچھ سمجھتا ہے، ہماری حالت دیکھ کر ہمیں حقیر خیال کرتا ہے، بادشاہ کو کچھ سبق پڑھانا چاہیے۔ افلاطون نے یہ سوچا کہ اس کو کچھ سبق سکھانا چاہیے۔ بادشاہ جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو افلاطون حکیم نے کہا عالی جناب میری ایک گزارش ہے کہ آپ فلاں وقت ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ کی، آپ کے وزیروں کی، آپ کے مشیروں کی، آپ کے فوجیوں کی، سب کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے دعوت قبول کر لی۔ جب دعوت کا وقت آیا اور بادشاہ پوری فوج کو لے کر، لشکر کو لے کر، وزیروں کو لے کر، مشیروں کو لے کر چلا، جنگل کی طرف بڑھنے لگا اور جنگل کے قریب پہنچا تو دور سے ہر ایک کو ایسا معلوم ہو رہا تھا
کہ یہاں سے لے کر وہاں تک چاروں طرف بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بہترین انتظامات ہیں، گویا جنگل منگل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بادشاہ اور اس کا لشکر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چند دنوں میں یہاں اتنی عمارتیں کس نے بنائی، یہ راستے کس نے بنوا دیے، یہ بہترین انتظام کس نے کیا۔ خیر سوچتے سوچتے آگے بڑھے۔ افلاطون استقبال کے لیے کھڑا ہے، اس نے اور اس کے آدمیوں نے بادشاہ کا، فوجیوں کا، وزیروں کا شاندار استقبال کیا اور ہر ایک کو اپنے اپنے ٹھکانے پر، مقام پر پہنچایا۔ بادشاہ کے لیے الگ عمارت تجویز کی گئی، وزیروں کے لیے الگ عمارت میں انتظام تھا، لشکر والوں کے لیے الگ جگہ انتظام تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو ہر ایک کے سامنے بہترین قسم کے طرح طرح کے پکوان رکھے گئے، سب نے خوب کھایا۔ جب رات کا وقت آیا تو سب آرام کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پہنچ گئے اور سو گئے۔ لیکن جب صبح ہوئی، سب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، جنگل میں نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی راستہ ہے، بادشاہ بھی نیچے پڑا ہے، وزراء بھی نیچے زمین پر پڑے ہیں، فوجی بھی زمین پر نیچے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب کو حیرانی اور پریشانی بھی ہوئی، غصہ بھی آیا۔ افلاطون حکیم آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ لوگوں نے جو کچھ دیکھا یہ تو قوت خیالیہ کا اثر تھا۔ میں نے قوت خیالیہ کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دی۔ یہ عجیب و غریب تماشا آپ لوگوں کو جو دکھایا حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ میں تم کو بتانا چاہتا تھا کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے تو دنیا کی زیب و زینت، اس کی چمک دمک، جس کو تم بہت کچھ سمجھتے تھے، اسی طرح تم کو خیالی صورتیں نظر آئے گی۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ حضرت سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، وقت کا بادشاہ ہارون رشید بھی موجود تھا۔ ہارون رشید کو پیاس لگی، اس نے اپنے خادم سے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ خادم پانی کا ایک گلاس لے کر آیا، بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے گلاس ہاتھ میں پکڑا تو سلیمان بن حرب نے فرمایا، بادشاہ سلامت ذرا رک جائے۔ چنانچہ بادشاہ رک گیا۔ سلیمان بن حرب نے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ کہ جیسے ابھی آپ کو پیاس لگی ہے، ایسے ہی آپ کو پیاس لگے اور پوری دنیا میں اس گلاس کے علاوہ کہیں پانی نہ ہو تو بتائیے آپ اس پیالے کو کتنی قیمت میں خریدو گے؟ ہارون رشید نے کہا، میں تو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ سلیمان بن حرب نے کہا، ٹھیک ہے، آپ پانی پی لیجئے۔ پھر کہا، اگر آپ پانی پی لیں، پانی آپ کے پیٹ میں چلا جائے اور آپ کو پیشاب آئے لیکن پیشاب بند ہو جائے، باہر نہ نکلے، اور پوری دنیا میں ایک ہی ڈاکٹر، ایک ہی حکیم ہو جو پیشاب نکالنے کا علاج کرتا ہو، تو کتنی فیس دے کر آپ علاج کرواؤں گے؟ ہارون رشید سوچ میں پڑا اور کہا، باقی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ سلیمان بن حرب کہنے لگے، بادشاہ سلامت غور کرنا، آپ کی پوری سلطنت پانی کا ایک پیالہ پینے اور پیشاب بن کر نکلنے کے برابر ہے۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت۔
میرے بھائیوں، دنیا ایک ضرورت بھی ہے اور ساتھ میں ایک مہلک چیز بھی ہے۔ اگر یہ ضرورت ہے تو ضرورت کے بقدر استعمال کیجئے، اس سے دل نہ لگائے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اسی کو مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھیے، دنیا چلانے کے لیے ہمیں مال و دولت کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کشتی کے چلنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پانی کے بغیر کشتی چل سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن ذرا یہ بتاؤ، پانی کہاں ہونا چاہیے؟ کشتی کے اندر یا کشتی کے باہر؟ تو ظاہری بات ہے کہ پانی کشتی کے باہر ہوگا تو کشتی چلے گی، اور اگر خدا نخواستہ پانی کشتی میں آ گیا، وہ کشتی کے چلنے کا نہیں، ڈوبنے کا سبب ہے۔ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ اسی طرح دنیا چلانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے آپ کو مال و دولت کی، دنیا کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ دنیا دل کی کشتی کے باہر رہنی چاہیے، تو آپ کی دنیا ٹھیک چلے گی۔ اور اگر یہ دنیا دل کی کشتی کے اندر آ گئے تو یہ آپ کی زندگی کی کشتی کے چلنے کا نہیں، بلکہ اس کے غرق ہونے کا، ڈوب جانے کا سبب ہے۔ دنیا ساتھ میں جانے والی نہیں۔ آپ کتنا ہی کما لے اور گن گن کر جمع کرے، بقول میرے والد صاحب کہ رات میں بڑے میاں اٹھتے ہیں جب بچے سو جاتے ہیں، اور کمرے میں چھوٹا سا بلب جلا کر نوٹ کی تھپیوں کو تھوک لگا لگا کر سنتے کہ کتنا جمع کیا، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان انتقال کرتا ہے تو میت کے ساتھ قبر تک پہنچانے کے لیے 3 چیزیں آتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز وہیں رہ جاتی ہے۔ کون سی 3 چیزیں جاتی ہیں؟ گھر والے جاتے ہیں، مال اور سامان جاتا ہے، جیسا کہ عربوں میں دستور تھا، یا یہ کہ غلام نوکر چاکر یہ بھی ایک طرح کا مال ہے، یہ ساتھ جاتے ہیں، یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے عمل، وہ ساتھ میں رہ جاتا ہے۔ اب اندر جو معاملہ ہوگا وہ عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ انسان آیا ہے خالی ہاتھ، جائے گا بھی خالی ہاتھ۔ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ مشہور ہے۔ کیا وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے اور میرا جنازہ اٹھایا جائے تو جنازے میں سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ ایسی عجیب و غریب وصیت کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے تاکہ سب کو پتا چل جائے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ایک آدمی کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے وصیت کی اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرے پیروں میں یہ پھٹے پرانے موزے پہنا دینا۔ یہ باپ نے وصیت کی۔ اب باپ کا انتقال ہوا، بیٹے نے وصیت پر عمل کرنا چاہا کہ ابا نے یہ وصیت کی ہے۔ پوری زندگی تو انسان باپ کی کوئی بات مانتا نہیں، یہ اس کا اصول ہے، لیکن ابا نے یہ وصیت کی ہے بیٹا یہ مکان تیرا ہے، تو ابا کی بات تو ماننی پڑے گی نا۔ واہ کیا ہمارا حال ہے، باپ کی اطاعت و فرما برداری پر عمل کا کتنا جذبہ ہے۔ بہرحال بیٹے نے وصیت پر عمل کرنا چاہا کہ جب باپ کو کفن پہنایا گیا تو چاہا کہ باپ کے پیروں میں وہ پھٹے پرانے موزے پہنا دے۔ لوگوں نے منع کیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے،
علماء سے رجوع کیا، کہا کہ نہیں، شریعت اس طرح کی اجازت نہیں دیتی۔ میت کو آپ ٹوپی عمامہ نہیں پہنا سکتے، پیروں میں موزے کیا پہنائیں گے؟ لیکن باپ کی اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے بیٹا ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اچانک ایک آدمی آیا، اس نے اس لڑکے کے ہاتھ میں ایک پرچی دی، ایک خط دیا۔ لڑکے نے خط کو کھولا تو وہ باپ کا خط تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، میرے بیٹے تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کے تمام مال و دولت اور اسباب و وسائل مہیا ہونے کے باوجود شریعت مجھے اپنے ساتھ ایک پھٹے پرانے موزے تک لے جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ یاد رکھو موت ایک دن تمہیں آنی ہے اور تمہیں بھی یہاں سے جانا ہے، ساتھ میں صرف کفن جائے گا، جو کچھ مال ہوگا وہ تمہیں چھوڑ کر جانا ہوگا، اور جو مال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا صحیح استعمال کرنا، کسی غریب کی، کسی بیوہ کی، بے سہارے کی مدد میں استعمال کرنا، یہی وہ ایک چیز ہے جو تمہارے ساتھ جائے گی، ورنہ سب چمک دمک ساتھ رہ جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دنیا کی حیثیت اور حقیقت بتا دی تاکہ ہم دنیا سے بچنے والے بنے، نہ کہ اس کی جال میں گرفتار ہونے والے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت سرایت کر جاتی ہے تو اس کو 3 طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان، ایسی بدبختی جس کی مصیبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایسی حرص اور لالچ جس سے کبھی پیٹ بھرتا نہیں۔ نمبر 3، ایسی خواہشات جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جب دنیا کی محبت کا باب قائم کیا ہے تو بالکل پہلا فقرہ جو بیان کیا میں وہ آپ کے سامنے اخیر میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت کام کی بات فرمایا کہ دنیا اللہ کی دشمن ہے، اللہ کے دوستوں کی دشمن ہے، اور اللہ کے دشمنوں کی دشمن ہے۔ اب آپ سوچیں گے کیسے؟ اللہ کی دشمن تو اس لیے کہ یہ اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم پر چلنے نہیں دیتی، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے اس کی جانب نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ تو چلو معلوم ہو گیا یہ اللہ کی دشمن۔ اللہ کے دوستوں کی دشمن اس لیے کہ اللہ کے دوستوں کے سامنے یہ اپنی رونق، شادابی، چمک دمک کے ذریعے للچاتی ہیں تاکہ کسی طرح اپنے فریب کے جال میں اللہ کے بندوں کو گرفتار کر لے۔ اسی لیے اس کی جال سے چھٹکارے کے لیے بندوں کو کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، صبر کا دامن پکڑنا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے دشمنوں کی بھی دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے بہت سے بندوں کو اپنے فریب اور دھوکے کے جال میں پھنسا لیا، اپنے قریب کر لیا، یہاں تک کہ وہ بندے اس پر بھروسہ کر بیٹھے تو انہیں ذلتی اور رسوائی میں ڈال دیا۔ وہ لوگ دنیا میں تو عزت پا گئے، ذلتی سے بچ گئے، مگر آخرت میں ذلتی سے بچ نہیں سکیں گے۔ معلوم ہوا یہ اللہ کی بھی دشمن ہے، اس کے دوستوں کی بھی دشمن ہے، اس کے دشمنوں کی بھی دشمن ہے۔ تو دنیا کی حقیقت کو، حیثیت کو قرآن کریم میں اور احادیث میں بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا۔
جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس کی جال میں گرفتار ہونے سے اور ہلاک و برباد ہونے سے، ذلیل و رسوا ہونے سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔ رشیدہ بی بی، امتیاز شیخ بیمار ہے اور ابراہیم محمود ہانس بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ بلیشور میں شاہد بھائی کا انتقال ہوا ہے اور اسی طرح ہمارے چچازاد بھائی کے سسر جو آگرہ میں رہتے تھے، جناب مہتاب خان صاحب، اچھے ایڈوکیٹ بھی تھے اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے قریبی لوگوں میں تھے۔ ابھی مغرب کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے، انہیں درجات عالیہ نصیب فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم، فاعف عنا يا رحيم يا كريم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، قصوروار ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے جرائم کا، معاصی کا اعتراف ہے۔ پروردگار اعتراف اور اقرار کرنے والا بندہ تو تجھے پسند ہے۔
اے اللہ ہم انسان ہیں اور تو نے انسانوں میں ہی نافرمانی کا مادہ بھی رکھا۔ پروردگار تجھے وہ بندے پسند آتے ہیں جن سے بھول چوک ہو جاتی ہے، پھر وہ تیرے در پر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی تیرے مجرم بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، ہم نے بھی تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، جو تیرے در پر چلا آتا ہے وہ نوازا جاتا ہے۔ اے اللہ تجھے جب بھی پکارا تو نے نہ صرف دیا بلکہ امیدوں سے بڑھ کر دیا ہے۔ تیرا ہر فیصلہ حکمتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے، رب کریم ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم نے تو سنا کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بیان کیا جائے گا، وہ گھبرائے گا، پروردگار تو کہے گا مت گھبرا، تیری ہر غلطی پر ہم تجھے ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ اللہ وہ سامنے سے اپنی غلطیوں کو بتائے گا۔ اللہ تو اتنا بڑا کریم اور اتنا بڑا رحیم کہ غلطیوں پر بھی نیکی دیتا ہے۔ رب کریم آخرکار ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، آپ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، اور ہمارے لیے آپ کے علاوہ ہے بھی کون؟ آپ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، آپ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، آپ معبود برحق ہیں، ہم آپ کے عابدین ہیں۔ رب کریم یہ پیشانی صرف آپ کے سامنے جھکتی ہے اور ہاتھ صرف آپ کے سامنے اٹھتے ہیں۔ رب کریم خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے آپ کو بھی تو حیا آتی ہے۔ اللہ ایک فقیر ایک رئیس کے دروازے پر چلا جائے اور 1-2 روپے کا سوال کرے، اللہ رئیس کے لیے دینا آسان، میں کہتا ہوں مشکل ہے، اور پوری انسانیت کی مغفرت کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کا دریا ٹھاٹے مارتا ہے، اے اللہ تیری رحمت کے دریا میں موجیں اٹھ رہی ہے۔ پروردگار جب تو دینے پر آتا ہے، نوازنے پر آتا ہے، کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ پروردگار عالم آج کی اس شب میں ہم سب کے لیے مغفرت کے، نجات کے، خلاصی کے، جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کے فیصلے فرما دے۔ الہ العالمین اس وقت پورے عالم میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، بہت سے بندے اس کی زد میں آ چکے، بستر علالت پر پڑے ہوئے، ماہ مبارک میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اے اللہ بڑی امیدیں لگائے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، الہی تمام مریضوں پر رحم فرما، اے اللہ انہیں نجات عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما، صحت و عافیت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اب تک اس مرض میں اپنی جان دے دی، اے اللہ تو نے درجہ شہادت عطا فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، لغزشوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، عطر سے معطر فرما، جنت کا باغیچہ بنا دے، اور ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے، جنت کی کھڑکی کھول دے، ٹھنڈی ہوا چلا دے۔ الہ العالمین ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ اللہ تو خوب جانتا ہے اس وقت امت ہر اعتبار سے کتنی پریشان ہے، تجھے کیا بتائے، تو رب العالمین ہے۔ ظاہر پر تیری حکومت، باطن پر تیری حکومت، جسم پر تیری حکومت، روح پر تیری حکومت۔ تو خوب جانتا ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں بندہ کس مصیبت میں ہے، فلاں کو کیا پریشانی ہے۔ اے اللہ
ہماری جملہ پریشانیاں دور فرما، تکلیفوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے اور امتحان کا زمانہ بہت لمبا ہو گیا، اب تو معاف کر دیجئے، اب تو معاف کر دیجئے، اب ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ امت تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے، اے اللہ معصوم بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے نکمے اعمال کی ہمیں سزا نہ دے۔ الہی رحم فرما، الہی کرم فرما، اے اللہ تمام حاجتیں اپنے خزانے سے پوری فرما۔ اے اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے، بن مانگے ملتا ہے، مفت میں ملتا ہے۔ اے اللہ دوسرے لوگ تو معاوضہ لے کر دیتے ہیں، تو مفت میں نوازتا ہے، بن مانگے نوازتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی بے حساب اجر و ثواب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ساری پریشانیاں دور کر دیجئے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے مکان کو عافیت والا مکان عطا فرما، بے دکان کو سہولت والی دکان عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے تو انہیں برسر روزگار بنا دے، جن کی آمدنی کم اور خرچے بڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی آمدنی میں وسعت و برکت مقدر فرما۔ اے اللہ حلال کا اہتمام نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، خوف و خشیت نصیب فرما، اخلاص و للہیت کے زیور سے ہمیں آراستہ فرما۔ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کلمہ طیبہ والی موت عطا فرما۔ الہ العالمین میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما۔ پروردگار عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر سیرابی عطا فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما۔ اے اللہ جہنم اور اس کے سارے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔